السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 59، آیت 189 to 193۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وہ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرفوں سے آؤ، اور بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالی
بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، چاندوں کے متعلق، کل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت، اوقات مقررہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیسا، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بیان، یہ کہ تاتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں کو، من ظہورہا، ان کے پچھواڑوں کی طرف سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی تو ہے، من جو اتقا، پرہیزگار ہو، واتو، اور تم آؤ، البیوتا، گھروں کو، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم، شاید کہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو، وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو، واخرجوہم، اور تم نکال دو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تم کو، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، شدید تر ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، اندہ، نزدیک، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلونکم، وہ لڑیں تم سے، فی، اس میں، فإن، پھر اگر، قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فاقتلوہم، تو تم قتل کرو ان کو، کذالک، اسی طرح، جزاء، سزا ہے، الکافرین، کافروں کی، فإن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، فإن، تو بلا شبہ، اللہ تعالی، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، ویکون، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ تعالی کے لیے، فإن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائے، فلا، تو نہیں ہے، عدوانا، زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ مستوی علی العرش نے ہمیں چاندوں کے متعلق فرمایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے متعلق پوچھا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چاند کے بارے میں سوال کیا تو اس موقع پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، پھر اسے قمر کہا جاتا ہے، اور پھر 14ویں کے پورے چاند کو، پھر وہ 14ویں کو پورا یعنی بدر ہو جاتا ہے، اور آخری راتوں میں پھر وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر دوبارہ نئے چاند کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں سمندروں میں رہنے والوں کو بھی اور سفر کرنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی مختلف حالتوں سے سمتیں اور تاریخیں بھی معلوم کی جاتی ہیں۔
جبکہ سورج ہمیشہ یکساں رہتا ہے، مکمل رہتا ہے، تھوڑا کم زیادہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے چاند کے حساب سے وقت اور تاریخ معلوم کرنا دنیا والوں کے لیے ممکن ہے، جبکہ سورج کے حساب سے تاریخ معلوم کرنا دنیا کے ہر حصے میں رہنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے بدلنے والے چاند کو بطور کیلنڈر مقرر فرمایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الاہلۃ مواقیت للناس فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فعدوا له 30 یوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، لہذا چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑو، یعنی عید کرو وغیرہ۔ اور اگر آسمان ابر آلود ہو، آسمان پر بادل ہیں، پھر کیا کرو؟ تو پھر فرمایا تو مہینے کے دنوں کی تعداد 30 پورا کر لو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کے حوالے سے یہ فرمان، امام حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ تو چاند کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے۔ مترا ابرارود ہو تو پھر 30 پورے کر لو، اور اسی طرح چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے، جو متقی ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کے تعلق سے ایام حج میں جاہلیت کی ایک رسم کا رد فرمایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا، جاہلیت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو گھروں کی پچھلی طرف سے آتے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4512۔ اور اسی طرح ہی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انصار کے ہاں یہ معمول تھا، انصاریوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ سفر سے واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جو بچے، جو تقوی اختیار کرے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب کچھ لوگ سفر کا ارادہ کرتے اور اپنے ارادہ سفر کے تحت گھر سے نکل جاتے، اور گھر سے باہر نکل جانے کے بعد وہ سفر کا ارادہ ترک کر کے مقیم ہو جاتے، تو پھر گھر میں اپنے دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھواڑے کی جانب سے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان عمرے کے لیے آئے، کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے، تو حج کے بیان کے ساتھ اللہ نے پھر یہ لڑائی
کے تعلق سے بھی بات بیان فرما دی، اللہ نے لڑائی کے تعلق سے بھی بات بیان فرما دی، اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے تعلق سے قرآن پاک کی بہت سی آیات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ کافروں کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ مثلا ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، یعنی تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں، ہر حال میں لڑو، تمام مشرکوں سے لڑو۔ اسی طرح ایک اور مقام کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے لڑو، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ جب کافر لڑنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں تو تم بھی لڑنے سے دریغ مت کرو، لڑو، اور اللہ نے زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا، فرمایا کہ زیادتی یعنی کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور جو صلح کی پیشکش کرتا ہے، لڑنے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو قتل کیا تو پھر جو ہے وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اور اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا اصحاب الصوامع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے تعلق سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑائی کرو، اور جہاد کرو لیکن خیانت مت کرو، عہد شکنی مت کرو، مسلح مت کرو، یعنی دشمن کی میت کی بے حرمتی مت کرو، دشمن جو قتل ہو چکے ہیں ان کے اعضاء مت کاٹو، اور فرمایا اور بچوں اور گرجے والوں کو بھی قتل مت کرو۔ کیا مطلب؟ جو عبادت خانوں میں موجود عبادت میں مصروف لوگ ہیں، بھلے ان کا دین منسوخ ہے، بھلے وہ شرک و بدعات میں ملوث ہیں، لیکن عبادت خانے میں موجود عبادت گزار کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیانت کرنے سے منع کیا، مطلب یعنی کہ مال غنیمت میں خیانت مت کرو، کافروں سے جب کوئی معاہدہ کرتے ہو اس معاہدے کی پاسداری کرو، اور دشمن کے ناک، کان، ہاتھ مت کاٹو، مطلب کافر کو مارنا ہے، تلوار ماری، فائر مارا، کافر مر گیا، قتل ہو گیا، بس اب اسے چھوڑ دو، اور بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اور گرجے والوں کو، عبادت میں مصروف لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام ہے۔ اور آج کافر دنیا میں کیا کر رہا ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کافر مردود دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ عراق کے اندر ہم دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ قتل ہوئے، اور اس کروڑ قتل ہونے والوں میں
لاکھوں ہزاروں بچے ہیں، عورتیں ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں۔ شام ہمارے سامنے ہے، کشمیر ہمارے سامنے ہے، افغانستان ہمارے سامنے ہے، اور ابھی یہ گزرے ہوئے دنوں کا واقعہ کہ افغانستان میں امریکہ کی تیار کردہ فورسز نے قندوز کے اندر طالبان کے نام پر معصوم بچوں کو قتل کیا۔ معصوم بچے، اور وہ بچے بھی کوئی عام بچے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کے حافظ۔ یہ بچے اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک ختم کرنے پر سندیں لیے ہوئے، سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، امریکی فورسز نے اور امریکہ کی تیار کردہ فورسز نے ان بچوں پر، معصوموں پر بمباری کی۔ کہا کیا کہ جناب یہاں طالبان تھے۔ لانتی امریکہ اور لانتی ٹرمپ، ان شہید ہونے والوں میں کیا کوئی ایک بھی طالب آپ لوگوں نے دنیا والوں کو دکھایا کہ یہ طالب ہے، یہ طالبان ہے، یہ مرے پڑے ہیں؟ بے گناہ معصوم بچوں کو، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو قتل کیا گیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور پھر عبادت گزاروں کو، یہ کیا تھی جگہ؟ یہ مدرسہ تھا، قرآن پاک کے حفظ کا مدرسہ، مسجد تھی، مدرسہ تھا، وہاں پر ان ظالموں اور خبیثوں نے بمباری کی اور مسلمان بچوں کو مارا۔ تو اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے امریکیوں کے ساتھ لڑائی کرو۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان امریکہ کی تیار کردہ فورسزوں کے ساتھ لڑو۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ لڑو۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ہندوستان کی فوجوں اور مودی کے ساتھ لڑائی کرو۔ لیکن ہم لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ تو نہیں رہے ہیں۔ ہم ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آیا یہ لڑنا جہاد بھی ہے کہ نہیں، اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خصوصی کرم کر کے بچا لے تو بچا لے، ورنہ یہ عذاب ہمارے گھر تک بھی پہنچ کے رہے گا۔ تو اسلام نے یہ حکم دیا، بچوں کو نہیں مارنا اور عبادت گزاروں کو نہیں مارنا۔ اور امریکہ کی پیدا کردہ یہ دہشت گرد تنظیمیں، وہ چاہے داعش دولت ابلیسیہ ہو یا TTP تحریک طالبان ہو، انہوں نے عبادت گاہوں میں بم پھوڑے، مسجدوں میں پھٹو پھٹائے، اور عبادت گاہوں میں موجود، عبادت کے اندر موجود لوگوں کو بمپوں اور جیکٹوں سے ان لوگوں نے پھاڑا اور تباہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ شرک، فتنہ یعنی شرک، یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں کافر کو قتل کرتے ہوئے کسی قسم کی نرمی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ یہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح فتنے سے مراد کہ یہ کافر مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے اور اسلام چھوڑ دینے پر مسلمان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو۔ انہیں قتل کرنا ہے جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی نے مکہ فتح کیا اور 9 ہجری میں ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور انہیں سورہ توبہ میں مذکورہ اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ میں اور سرزمین عرب میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مسلمان نہ ہونے کی صورت میں وہ جہاں ملے انہیں قتل کرنے کا حکم دے کر جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ اور پھر یہود کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا،
اور نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہیں سرزمین عرب سے بھی بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سرزمین مکہ حرم ہے اور حرم میں قتل و قتال منع ہے، مگر کفار جب لڑنے کی ابتدا کر لیں تو تمہارے لیے بھی لڑنا جائز ہے۔ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس شہر مکہ کو اللہ نے اسی دن سے محترم قرار دے دیا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے اور نہ اس کے شکار کو بگایا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے مگر جو اس کا اعلان کرے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ صحیح بخاری 1833، مسلم 1353۔ صحیح بخاری 1833۔ اور فرمایا کہ ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی لڑتے رہو جب تک کہ شرک اور کافروں کی طرف سے ظلم و ستم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک لڑتے رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو مجھ سے اپنے خون بلڈ اور اپنے مالوں کو بچا لیں گے، اللہ یہ کہ اس کلمے یا اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو، یعنی اسے پامال کر دیا جائے، اور ان کا حساب اللہ تعالی کے سپرد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25 وغیرہ۔ یہاں میرے پیارے بھائی یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر حملہ کر دیں تو مسلمان اپنے دفاع میں فوراً ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اگر مسلمان حملہ کریں گے تو پھر یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے گی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اللہ کی توحید کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ کر لیں گے تو ان کے خون اور ان کے مال بچ گئے۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر جزیہ دیں گے، جزیے سے انکار ہوگا تو پھر لڑائی کا اعلان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔